السلام علیکم سامعین، 10 جمادی الاخرہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 12 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے دیوبند میں NIA اور ATS ٹیم کی چھاپے ماری، 2 طلبہ حراست میں لیے گئے طلبہ کا دارالعلوم دیوبند سے کوئی تعلق نہیں، حضرت محتم صاحب کا واضح بیان۔ خبر تھوڑی تفصیل سنیے۔ NIA اور ATS کی ٹیم نے آج چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے دیوبند کے محلہ ٹپری میں واقع ایک چائے فروش کے گھر پر چھاپہ مارا اور کئی گھنٹے تک مکان کے دروازے بند کر کے اہل خانہ سے پوچھ تاچھ کی۔ دیوبند میں یہ ٹیم موجود ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ NIA اور ATS کی ٹیم نے 2 روہنگیا مسلم نوجوانوں کو حراست میں لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ برما کے رہنے والے روہنگیا مسلم نوجوانوں کو حراست میں لینے کے بعد دیوبند میں کارروائی کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق دیوبند کے محلہ ٹپری کے رہنے والے ایک شخص کا محلہ بٹ ضیاء الحق پر ایک چائے کا ہوٹل ہے۔ صبح لگ بھگ 4 بجے NIA اور ATS کی ٹیم نے مذکورہ چائے فروش کے گھر پہنچ کر اس کے اہل خانہ سے کئی گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ چائے فروش کے گھر کے کسی بھی آدمی نے کسی شخص کو SIM کارڈ مہیا کرایا تھا۔ اس کے بعد NIA کی ٹیم نے کرائے پر کمرہ لے کر ایک مدرسے میں بغیر ایڈمیشن کے، بغیر تعلیم کے، بغیر داخلے کے تعلیم حاصل کر رہے 2 مشتبہ نوجوانوں کو ملک مخالف سرگرمیوں میں شامل ہونے کے الزام میں حراست میں لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں نوجوان طلبہ رجیب اللہ اور خلیل اللہ دیوبند اور دہلی کے رہائشی لوگوں کی ID پر SIM چلا رہے تھے۔ موبائل SIM کی ID کو ٹریس کرتے ہوئے NIA اور ATS دہلی کی ٹیم دارالعلوم دیوبند بھی پہنچی اور وہاں سے پوچھ گچھ کے بعد پولیس وہاں سے واپس آئی اور پھر محلہ کائستواڑہ اور محلہ عبدالحق میں واقع کرائے کے مکان سے گرفتار کیا گیا ہے۔ آخر میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ پولیس کی جو ٹیم جو ہے یہ دارالعلوم دیوبند کیوں پہنچی ہے، وہ بھی ہم آخر میں بتائیں گے، آپ پوری خبر سنیں۔ حراست میں لیے گئے دونوں طلبہ ملک برما کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں۔ NIA اور ATS کی ٹیم مذکورہ طلبہ کو ساتھ لے کر کئی مقامات پر چھان بین کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 سال پہلے بھی ATS ٹیم کے ذریعے دیوبند سے گرفتار کیے گئے حبیب اللہ جب لکھنؤ جیل میں ہیں، دونوں طلبہ رجیب اللہ اور خلیل اللہ کے متعلق ATS کو جانکاری دی تھی۔ حراست میں لیے گئے دونوں طلبہ کے پاس سے ریفیوجی پناہ گزین کارڈ، کچھ دستاویز اور الیکٹرانک سامان برآمد ہوا ہے۔ دونوں طلبہ نے بنگلہ دیش کی کچھ متنازع ویڈیو اور پوسٹ کو لائک بھی کیا تھا۔ آپ سمجھ گئے پوسٹ لائک کرنا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ اگر غلط پوسٹ لائک آپ نے کر دی تو وہ بھی جرم میں شمار ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں طلبہ کے پاس سے ملے سامان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی NIA اور ATS کی ٹیم چائے کی دکان پر کام کرنے والے اور ہاسٹل کے نزدیک رہنے والے نوشاد عرف گوپی سے بھی پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ پوچھ تاچھ میں سامنے آیا ہے کہ نوشاد عرف گوپی نے دونوں طلبہ کو SIM کارڈ دلانے میں مدد کی تھی۔ خبر بولے جانے تک دونوں طلبہ دیوبند تھانے موجود تھے، جن کے خلاف ابھی تک باقاعدہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا تھا۔ پولیس اور NIA کی ٹیم نے بتایا کہ ابھی دونوں طلبہ سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس، NIA اور ATS کی ٹیم نے ابھی کوئی بھی جانکاری باضابطہ دینے سے انکار کیا ہے۔ اس سلسلے میں صحافیوں نے حضرت محتم صاحب دامت برکاتہ العالیہ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی سے بات چیت کی تو انہوں نے فرمایا کہ NIA اور ATS کی ٹیم نے جن 2 روہنگیا طلبہ کو حراست میں لیا ہے ان کا دارالعلوم دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ یہاں کے طالب علم ہیں۔ دارالعلوم میں تعلیم حاصل کر رہے کسی طالب علم سے ان کی جان پہچان تھی، اس لیے NIA اور ATS کی ٹیم دارالعلوم دیوبند بھی آئی تھی، یعنی جان پہچان دوسرے سے تھی اس لیے آئی تھی۔ وہاں کوئی پکڑ تکڑ، کوئی ایسی بات یا وہاں کسی طالب علم سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ حضرت محتم صاحب کا بہت واضح بیان آ گیا ہے۔ سامعین، یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ، لاجواب ہے، اسے کوئی شکایت اب تک نہیں آئی ہے۔ اس کی قیمت ہے 3000 روپے۔ جن صاحب کو چاہیے ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر رابطہ کر سکتا ہے۔